السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 85، آیت کا ترجمہ۔ ثم پھر، انتم تھے تم، ہؤلائی وہی لوگ، تقتلون تم قتل کر دیتے ہو، انفسکم اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون اور تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، وان اور اگر یأتوکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسرا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم فدیہ لیتے ہو، وہوا حالانکہ وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب ساتھ بعض حصے کے کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض کے، فما تو نہیں، جزاؤن بدلہ، من یفعل جو تم کرتے ہو، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور دن قیامت کے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب شدید عذاب کے، وما اور نہیں، اللہ تعالیٰ بغافل غافل، اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو نہیں مارو گے، ان کا خون نہیں بہاؤ گے، ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں کہ تم اس کے جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو گھر سے نکال دیتے تھے، اور تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے۔ کون کون سے؟ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسروں کو ضلا وطن یعنی گھر سے نہیں نکالیں گے، ظلم و زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، یعنی جو کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس میں ایک دوسرے کا اس کا ساتھ دینا، اور فدیہ لے کر قیدیوں کو چھڑانا۔ تو ان لوگوں نے قبلہ جو اوس قبلہ اور وہ تھا قبیلہ خزرج، ان کی ہمیشہ جو رہتی تھی وہ جنگ رہتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کی یہ اس میں مدد کرتے تھے۔ تو یہ جو 3 عہد تھے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالنا، اور دوسروں کی ظلم میں ساتھ نہیں دینا، ان تینوں چیزوں کو وہ کرتے تھے، ان عہد کو انہوں نے توڑ دیا تھا، اور یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے۔ جو چوتھا عہد تھا کہ فدیہ دے کر قیدی کو چھڑانا، صرف اس پہ عمل کرتے تھے، یعنی جو 3 عہد ہیں ان کو تو وہ نہیں مانتے تھے اللہ کے، لیکن چوتھا جو تھا جب ان کے ہی لوگ قیدی بن کر آتے تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے، اور کہتے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں قیدیوں کو چھڑانا ہے، قیدیوں کو چھڑانا واجب ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی قیدی ہو تو کو چھڑانا چاہیے۔ لیکن یہ باقی 3 حکم اللہ کے بالکل انہوں نے الگ کر دیے اور صرف ایک حکم کو مانا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سے کہتے ہیں کہ تو کیا تم قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے تم انکار کرتے ہو، یعنی 3 حکم تم نے بالکل نظر انداز کر دیے، اور چوتھا حکم جو ہے اسے تم مان رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی یا تورات کی جو بات ہو رہی ہے اس کے کچھ حصے کو تم نے مان لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت کی زندگی جو قیامت کے دن ان کے اوپر کیا ہوگا؟ شدید عذاب ہوگا، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جان یا گھر سے نکالنا اور کسی کا قتل کرنا، یہ تینوں کام جو ہے نا یہ بہت حرمت والے ہیں، یعنی ان کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں بہت حرمت والی ہیں، یعنی ان کو کرنا اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور کتاب کے بعض حصے کو ماننا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی چیز کو ہم قرآن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں
کہ ہمیں قرآن کی کچھ باتیں ہم نے مان لی اور کچھ ہم نے چھوڑ دی، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 86۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خرید لی، حیات دنیا دنیا کی زندگی، بالآخرتی بدلے آخرت کے، فلا تو نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم عذاب ان سے عذاب، ولہم اور نہ، ہم وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے خرید لیا، یعنی کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، صرف دنیا کی خواہشات اور دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا۔ تو ان لوگوں کا کیا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب ہوگا اس کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عذاب بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، کوئی عذاب کسی طرح کا ہوگا، کوئی عذاب کسی طرح کا، تو ایسے جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر لگاتار عذاب رہے گا، اس کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے نقصان والی جو چیز ہے وہ یہ ہے، جنہوں نے دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بالکل ایک طرف کر دیا ہے، بالکل بے خبر ہیں اپنی آخرت سے، تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔